اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا صدق اللہ العلی العظیم۔ اہل کتاب کی بات چل رہی ہے، سورہ نساء ہے۔ آپ حضرات کو میں یہ بتا چکا ہوں اور کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہل کتاب سے مراد یہودی اور عیسائی ہوتے ہیں کہ جن کو تورات دی گئی، انجیل دی گئی، اور یہ بائبل اور انجیل ایک ہی چیز ہے، کسی کو شبہ نہ ہو جائے۔ بہت سارے کہتے ہیں جی بائبل کون سی کتاب ہے، انجیل کیا ہے؟ انجیل اور بائبل ایک ہی چیز ہے۔ اچھا، یا ایہا الذین اوتوا الکتاب، کہ اے وہ لوگ کہ جن کو کتاب دی گئی، یعنی اہل کتاب۔ اور پیچھے بھی قرآن مجید نے ان کو کہا تھا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یعنی ان کو کتاب کا ظاہر تو ہے، روحانیت ان کے پاس نہیں، یا کتاب ویسے ہی رد و بدل ہو چکی ہے، کچھ حصہ صحیح ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا کہ اے اہل کتاب آمینو، تم ایمان لے آؤ، بما نزلنا، اس چیز پر جو ہم نے نازل کی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی اللہ کے نبی کی شریعت پر ایمان لے آؤ، مصدقا لما معکم، اور اللہ کے محبوب پر جو نازل شدہ چیز ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے، یعنی جو تمہارے پاس علم ہے اس علم کی بھی تصدیق ہے۔ اور من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے چہرے بدل دیں، ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں، فنردھا علی ادبارہا، پھر ہم ان کو ان کی پشت کی جانب کر دیں، او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر ایسے لعنت کریں جیسا کہ ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو کچھ بھی ہے وہ ہو کر رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔ اب ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب، یہاں سے مراد یہودی اور عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یہودیوں اور عیسائیوں، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل شدہ چیز پر ایمان لے آؤ کہ اب یہ جو ہے اب تمہاری نجات صرف اور صرف اسی کے اندر۔ اس لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں چاہے کوئی یہودی ہو، چاہے کوئی عیسائی ہو، اور اس امت کے اندر یہودی اور عیسائی کو میری شریعت پہنچ گئی ہے، اب وہ میری شریعت سے ہٹ کر کسی اور شریعت پہ چلے گا، الا انہ کان من اصحاب النار، تو وہ دوزخی ہوگا، کیونکہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب صرف اور صرف آپ کی شریعت چلے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ہٹ کر کسی اور شریعت پہ چلیں تو یہ نجات نہیں ہے، اب نجات صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم ایمان لے آؤ اس چیز پر جو ہم نے نازل کی ہے، کہ اس پر ایمان لے آؤ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل شدہ جو علم ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا یہ کیا کرتے ہیں؟ مصدقا لما معکم، یہ تصدیق کرتے ہیں اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو کتاب نازل ہوئی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کرتی کہ پہلا مذہب غلط ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ تورات برحق ہے، انجیل برحق ہے، زبور برحق ہے، پہلے سارے پیغمبر برحق ہیں۔ یا تو دیکھو نا، میں نے جیسے ایک عیسائی سے میری بات ہو رہی تھی، اس سے میں نے یہی کہا کہ آپ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ ہمارے بہت سارے بھائی بیچارے ناواقفیت میں
کہہ دیتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا، تو میرے رشتہ دار کہنے لگے کہ مریم تو نام عیسائی رکھتے ہیں. حالانکہ اس بیچارے کو کتنی نادانی کہ اللہ کے بندے مریم کو تم نہیں مانتے، اگر عیسائی نام رکھتے ہیں مریم کا تو رکھتے رہے. حضرت مریم کے نام پر تو قرآن میں اللہ نے پوری سورہ نازل کی. کسی عورت کا اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں نام نہیں لیا ہے سوائے مریم کے، سوائے حضرت مریم کے کسی کا نام نہیں لی. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا نام لیے. تو میں نے کہا آپ لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور قیامت کے قریب پھر اس دنیا میں تشریف لائیں گے. اور آپ لوگ تو یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، ان کو نیزے لگا دیے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ساری امت کے گناہوں کا کفارہ بن گئے. میں نے کہا دیکھو تم عشق کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تم تو اللہ کے بندو اپنے گناہوں کا کفارہ بھی نبی سے دلوا رہے ہو. گناہ امت کرے، کفارہ نبی بھگتے. یہ کیسا اصول ہے؟ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زندہ ہی آسمانوں پہ اٹھا لیے ہیں اور قیامت کے قریب پھر تشریف لائیں. اس لیے ہم تو کسی بھی پیغمبر کا انکار نہیں کرتے. ہم تو جو ایمان مجمل اور مفصل پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. میں اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا اور اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان لایا. ہم جو میت کے سرحانے پڑھتے ہیں رکوع جو ہے پائندوں کی طرف کھڑے ہو کے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے. ہم سب پیغمبروں کو کہتے ہیں کہ سارے کے سارے پیغمبر برحق ہیں. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اس وقت موسیٰ علیہ السلام برحق تھے اور ان کے پیروکار جو ہے وہی جنت والے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانوں، تو وہ بھی غلط ہے. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے، اور آپ کوئی بندہ کہے میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں، تو اس لیے اب جو ہے صرف اور صرف نجات دے مذہب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ تم اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اپنے محبوب پر نازل کیا، اور یہ ایسی شریعت ہے کہ یہ تمہاری بھی باتوں کی تصدیق کرتی. من قبل ان نطمس، آگے قرآن نے دھمکی دی ہے، فرمایا اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم چہروں کو مٹا کے رکھ دیں. ان نطمس وجوہا، کہ ہم چہروں کو مٹا دیں. فنردھا علی ادبارہا، پھر ہم اس چہرے کو پشت کی جانب کر دیں. یعنی کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو اللہ معاف فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، کہ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ایمان لے آؤ کہ ہم یہ تمہارا جو چہرہ سامنے کی جانب نظر آتا ہے ہم تمہاری پیٹھ کی جانب کر دیں گے. اور دوسرا مطلب کیا ہے کہ چہرہ ایسے ہی ہوگا لیکن ہم اس چہرے کو ایسا مٹا دیں گے یوں لگے گا جیسے یہ سامنے والا حصہ نہیں بیک حصہ ہے، پیچھے کی جانب لگے گی. تو فرمایا اس سے پہلے تم ہی مانتے ہو کہ ہم مٹا کر رکھتے ہیں. اس لیے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت انداز میں اس امت کو، اصل میں بات پتہ کیا ہے، جو انسان جس طرح کا انکار کرتا ہے، جس طرح کا جرم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عام دستور یہ ہے کہ اس کو سزا بھی اسی کی طرح کی دیتے ہیں. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان کے سامنے آئی تو یہ اللہ کے نبی کی شریعت کو دیکھ کے منہ پھیرتے، پیچھے کی جانب کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم بھی تمہارے چہروں کو پلٹ دیں گے. تم نے میرے محبوب کی شریعت کو دیکھ کے چہرہ پھیرا، میں بھی تمہارے چہرے پھیر دوں گا. تو جیسے نہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو شخص میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے قرآن سے اعراض کرے، میں اس کی زندگی کو بھی تنگ بنا دوں گا اور قیامت کے دن ایسے بندے کو اندھا اٹھاؤں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر وہ آگے سے کہے گا لِمَا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ میں تو دیکھتا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، نشانیاں آئیں، تو نے ان کو بلا دیا،
اسی طرح آج تمہیں اللہ بھی بلا دیں گے۔ تو عذاب اسی جنس میں سے، جس طرح کا گناہ اسی طرح کی اللہ تعالیٰ ان کو سزا مسلط کر۔ دیکھو قوم لوط تھی نا، قوم لوط، یہ جو سدوس، قریہ سدوس ہے، جس کو آج کل یہ جو بحر میت کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے۔ آپ دیکھیں یہ 5-6 بستیاں تھیں ایک ہی جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بستی تھی، ان کے اندر لواطت، لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی بیماری سب سے پہلے اس قوم نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم نے ایسی بے حیائی کا کام کیا ہے کہ تم سے پہلے کسی نے نہیں کیے، یہ تم ہی نے کیے۔ تو اب اللہ جل جلالہ نے ان کو کیا کیا کہ فرمایا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، کہ ان کو زمین سے اٹھاؤ اور اوندے منہ کر کے زمین پہ پرکھ کے دے مارو اور اوپر سے پتھر مارو، اس لیے کہ یہ بھی جب کسی کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں، اسے اوندا منہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں اوندے منہ کی سزا دیں گے۔ اس لیے بہت سخت سزا۔ اور آج بھی کہتے ہیں کہ بحر میت کے اندر، حالانکہ پانی اتنا گہرا نہیں، لیکن اس کے اندر کوئی جاندار چیز بچتی نہیں ہے اس پانی کے اندر، جہاں یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اثرات آج تک وہاں موجود ہیں، کہ وہاں کسی بھی جاندار چیز کو چھوڑا جائے تو وہ مر جاتی۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح کا جو گناہ، اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی اسی طرح کی خطرناک دیتے ہیں۔ تو ان کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ اپنے چہرے بدلے، اپنے چہرے بدلے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر اب کہ ہم جو ہے مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا۔ اور یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر نہ خسف ہوگا نہ مسخ ہوگا، میری امت پر نہ مسخ کا عذاب آئے گا نہ خسف کا عذاب آئے گا۔ مسخ کس کو کہتے ہیں؟ مسخ کہتے ہیں چہرے کا بدل جانا۔ کئی شکلیں ہوتی ہیں، جیسے دیکھو اللہ معاف فرمائے کوئی انسان ہے اس کو اللہ حیوان بنا دے، یہ بھی ایک مسخ ہے۔ یا کیا ہے کہ انسان ہے اور جناب اس کی شکل تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی برقرار رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کی صورت تبدیل کر دی، سیاہ فام بنا دیا، عجیب، جیسے لوگ کہتے ہیں چہرے پہ لعنت پڑی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنا دیا۔ یا تیسرے نمبر پر اس کی ظاہری شکل تو بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کی روحانیت کو مردار کر دیا، یہ بھی مسخ کی شکل ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب کچھ لوگ آئیں گے، قلوبہم قلوب الذئاب، ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے بیڑیوں کے دل ہوتے ہیں، کہ وہ اوپر سے تو انسان نظر آئیں گے، اندر سے بیڑیے ہوں۔ تو اسی لیے مسخ۔ خسف کس کو کہتے ہیں؟ خسف، خسف کہتے ہیں زمین کے اندر دنس جانے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو زمین کے اندر پورے کا پورا دنسا دیں، اس کو خسف کہتے ہیں۔ جیسے قارون تھا نا، قارون کو اپنے خزانوں پہ بڑا فخر تھا، اور یہ کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ یہ جو سارا مال میں نے کمایا ہے نا، یہ میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کمایا ہے، میرے پاس علم ہے، میں بزنس کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے خود کمایا۔ تو اللہ جل جلالہ کو اس کے متکبرانہ انداز ناپسند آیا، تو فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، خسف کا لفظ بولا کہ فرشتوں کو کیا فرمایا کہ قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دنسا دو۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، یہ خود بھی جائے اور جن خزانوں پہ یہ اکڑتے ہیں اسی سمیت اس کو زمین کے اندر دفن کر دو، دس دو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتجلجل بها الى یوم القیامہ، قارون قیامت تک زمین کے اندر دنستا جائے، قیامت تک ایسے دنستا ہی جا رہا ہے زمین کے اندر، اور قیامت کے قریب قیامت آ جائے گی، پھر قیامت کا عذاب شروع ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ کی حفاظت فرمائے، کبھی مال و دولت پہ اکڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مال دے تو اترانا نہیں چاہیے، مال نہ دیں تو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں، انسان اکڑتے ہیں۔ مال و دولت کا ہونا، دیکھو اگر علم کی بنیاد پر اللہ مال دیں تو ساری دنیا کے علماء جو ہے وہ مالدار ہونے چاہیے۔ عام طور پر علماء کرام جو ہے ان کے گھر غریب ہوتے ہیں، غربا ہوتے ہیں بیچارے،
لیکن کیا ہے کہ علم کی بنیاد پر، اور اگر علم کی بنیاد پر مال ہوتا تو سب سے زیادہ مال اللہ کے محبوب کے پاس ہوتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا کیا حال ہے؟ پڑھ کے دیکھو حضور کی سیرت، اللہ کے نبی کی زندگی، کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یتیم پہلے سے، ابا دنیا سے تشریف لے گئے، یتیم ہے، اور جس گھر میں آئے گھر کے اندر اتنا بھی پیسہ نہیں ہے کہ گھر والے گھر سے چراغ جلا سکے، گھر میں چراغ جلانے کے بھی پیسے نہیں، اور اللہ کے محبوب آئے ایسی عزت و عظمت کے ساتھ آئے کہ آئے مکہ المکرمہ کے اندر ہیں، اس گھر میں آئے جس میں قالین، چٹائیاں، روشنیاں نہیں ہیں، لیکن آپ کی نبوت کے ڈنکے سے کیسر و کسریٰ کے کنگرے گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو وہاں تک دکھایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی شان و شوکت کو ساری دنیا میں بلند کرے۔ تو اس لیے مال تو، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کے پاس پوچھو، اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہتے ہیں تو ان پہاڑوں کو ہم سونے کے بنا دیتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ جی صحابہ کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، اس لیے جو ہے نا فقر و فاقے کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس کچھ ہوتا تو وہ اس طرح کی زندگی تھوڑی گزار۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی ایسی زندگی اور عزت اور ایسی بادشاہت اللہ سے لے سکتے تھے کہ کسی نے سوچی بھی نہ ہو، کسی کے خواب و خیال میں بھی نہ آئے۔ پہاڑ سونے کے ہوں، آج تک کسی کی بادشاہت آئی ہے ایسی؟ پہاڑ سونے کے اور پھر اللہ کے محبوب کے ساتھ ساتھ چلے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں تو چاہتا ہوں ایک وقت کی ملے تو شکر ادا کروں، جب نہ ملے تو صبر کروں۔ اس لیے جو ہے پیسوں کا مل جانا یا مال و دولت کا مل جانا، نہ یہ کوئی عزت کی چیز ہے، نہ اس پہ اللہ کی طرف سے قبولیت کے فیصلے۔ ہم مال کی بھی نفی نہیں کرتے، جن کو اللہ نے دیے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ یہ میرے بندے مال کے مستحق، یہ جو ہے ایسے لوگ ہیں کہ تھوڑے مال کے مستحق ہیں، کسی کو اللہ امیر بنا رہے ہیں، کسی کو متوسط بنا رہے ہیں، کسی کو اللہ غریب بنا رہے ہیں، اس میں تو پریشان ہی نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جو ہے قارون نے، اس لیے کہتے ہیں جو بندہ اپنے مال کے نشے میں ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا بھی اسی کے نشے میں دیتے ہیں۔ فرعون کہتا تھا تجری من تحتی، یہ جو نہریں ہیں نا، ہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں میری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ڈبویا بھی کہاں؟ نہر کے اندر۔ یہی نہریں تیری ہے نا، آجا بیٹا یہیں آجا، تمہیں بہت نہریں پسند ہیں۔ اللہ نے پھر نہروں میں ڈبویا۔ اس لیے مال سے نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اصل تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ دے دے تو راضی ہے، نہ دے تو کوئی بات نہیں۔ تو خیر میں بتا رہا تھا خسف اور مسخ۔ آپ نے فرمایا میری امت پہ خسف بھی نہیں ہوگا، مسخ بھی نہیں ہوگا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ ورنہ تمہاری شکلیں تبدیل کر دوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے وہ اس لیے اس طرح فرمایا ہے کہ میری امت پہ اجتماعی طور پہ عذاب نہیں آئے کہ پوری کی پوری امت ہی زمین میں دس جائے، ایسا نہیں ہوگا، یا پوری کی پوری امت کی اللہ معاف فرمائے شکلیں تبدیل ہو جائیں، ایسا نہیں۔ ہاں فردن قبیلے پر، بستیوں پر، کچھ افراد پر وہ تو اللہ تعالیٰ بطور نمونہ کے تنبیہ کے عذاب آتے رہتے ہیں۔ سیلاب آیا، کتنے لوگ جو ہیں سیلاب کی زد کے اندر بہہ گئے، یا حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے اس امت کے اندر بھی راتوں کو سوئیں گے، صبح کو اٹھیں گے تو ان کی شکلیں بندر اور خنزیر کی طرح تبدیل ہو جائیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی وہ مسلمان نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا مسلمان ہوں گے۔ اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا یصلون ویصومون، نمازیں پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے۔ اللہ کے نبی پھر کیوں؟ آپ نے فرمایا رات کو گانا سنتے سنتے سو جائیں گے، رات کو گانا سنتے سنتے سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر خنزیر کی شکل میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کتنی نوجوان نسل ہے جن کی ساری راتیں موبائل پہ گندی فلموں اور گانوں پہ گزرتی ہیں، اور ان کو کبھی ڈر ہی نہیں ہوتا، خوف ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کہیں اللہ ہماری شکلیں ہی تبدیل نہ کر دے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فردن اس طرح کے لوگوں پر عذاب جو ہے بھیجیں گے۔ فرمایا نطمس وجوہا فنردھا علی ادبارہا، اس سے پہلے توبہ کر لو۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ عیسائیوں پہ اللہ نے پھر یہ عذاب بھیجا کیوں نہیں؟ یہودیوں پہ جب اللہ نے فرمایا کہ میں تم پر عذاب بھیجوں گا تو سارے یہودی تو مسلمان نہیں ہوئے، نہ سارے عیسائی مسلمان ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عذاب بھیجا کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹائم دے رکھا ہے
کہ ایمان لے آؤ، یہ نہیں بتایا کہ ابھی ایمان لاؤ ورنہ شکلیں تبدیل کر دوں گا، فرمایا تمہارے پاس لمبا ٹائم ہے، اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب جو ہے کس وقت شکلیں تبدیل کریں یہ اللہ ہی جانتے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ چند لوگوں کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باقیوں پر بھی عذاب ٹال دیتے ہیں، جو وہ عبداللہ بن سلام اور اس طرح کے بڑے بڑے صحابہ جو ایمان لائے ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے باقیوں پر بھی عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے جو ہے آتا ہے نا حدیث کے اندر کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا، کہ حالانکہ اس ایک لا الہ الا اللہ کہنے والے کی وجہ سے اللہ نظام چلا رہے ہوں گے۔ تو اسی طرح میرے دوستو کہ کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری بستی والوں کے حالات درست فرما رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اپنی بستی میں ایسا ہوتا ہے، پوری جماعت کے اندر نمازیوں میں ایک آدھا نمازی ایسا مخلص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سب کی نماز قبول کر لیتے ہیں۔ نماز جنازہ کے اندر کوئی ایک آدھا ایسا مخلص انسان کھڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ میت کی جنازہ پڑھنے والوں کی سب کی بخشش کر دیتے ہیں۔ کوئی حج کرنے والا ایسا چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے سب کا حج قبول کر لیتے ہیں۔ ہاں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے نا رات کو سونے سے پہلے، تو اللہ اس کے اپنے گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، پڑوسیوں کے گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اب آیت الکرسی تو اس نے پڑھی، اس لیے کہتے ہیں نیک لوگوں کا وجود یہ پوری بستی پر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اعتکاف والے محلے کی مسجد میں بیٹھتے ہیں، اس کے اثرات پورے محلے پر پڑتے۔ وہ جہانگیر بادشاہ تھا نا، مغلیہ خاندان کا جہانگیر بادشاہ، وہ ایک قلعہ فتح کرنے گیا تو قلعہ ہی نہیں فتح ہو رہا، بڑی کوششیں کی، قلعہ فتح نہیں ہو۔ اس سے کسی سے مشورہ کیا کہ میں نے تو بڑے بڑے شہر علاقے فتح کیے ہیں، یہ قلعہ فتح ہی نہیں ہو رہا۔ جہانگیر بہت نیک انسان تھا، بڑی کتابیں لکھی، فتاوی عالمگیریہ اس کے دور کے اندر لکھا گیا، اور کہتے تھے ٹوپیاں بنا بنا کے جو ہے اب اس سے اپنی تنخواہ کا گزر بسر کرتے، بہت نیک انسان۔ تو خیر جو ہے جہانگیر جو ہے وہ جب گیا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا، اب بڑا پریشان، کسی سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا فلاں جگہ پر ایک فقیر اور درویش رہتے ہیں، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کوئی حل بتائے۔ اب جب یہ گئے تو دیکھا ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سے جا کے کہنے لگے کہ بھئی میں قلعہ فتح کرنا چاہتا ہوں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ اس وقت اہل اللہ جو تھے نا، وہ صحیح اوریجنل اہل اللہ تھے، وہ دنیا داروں سے متاثر نہیں ہوتے تھے کہ غریب آدمی آئے اس کو تو جو ہے 3 انگلیوں سے بھی سلام نہیں لیتے، پوروں سے سلام لیتے ہیں دور سے ہی، اور بعض دفعہ حجر اسود کی طرح دور سے ہی سلام کر دیتے ہیں۔ اور مالدار آئے تو جوتے بھی نہیں پہننے کا پتہ چلتا کہ جوتے کدھر ہیں، سڑک پہ ننگے ہی بھاگ پڑتے ہیں مالدار آگے۔ ایسا حرص و حوث اس وقت اہل اللہ پرواہ بیٹھے ہوئے، بادشاہ پاس بیٹھا، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ بادشاہ بیٹھے اور اپنے کام میں لگے ہوں۔ وہ کہنے لگے جناب قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ وہ سنتے رہے، کچھ بھی نہیں بولا، چپ کر کے بیٹھے۔ وہ تھک ہار کے واپس چلا گیا۔ اگلے دن پھر حضرت آپ جو ہے ایسے چپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں لگا ہوا ہوں کہہ رہا ہوں قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ وہ بولے ہی نہیں۔ تیسرے دن پھر گیا بادشاہ، جب تیسرے دن ان کے پاس گیا تو انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ سوٹی گدڑی اٹھائی اور اٹھ کے چل پڑے۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی تم رہنے نہیں دیتے یہاں، لگتا روزانہ بار بار آ کے تنگ کرو گے، چلو بھائی ہم چلتے ہیں یہاں سے۔ تو وہ بزرگ وہاں سے سوٹی گدڑی اٹھا کے نکل گئے۔ اگلے دن چوتھے دن بادشاہ نے قلعے پہ حملہ کیا تو قلعہ فتح ہو گیا، اور پھر پتہ چلا کہ واقعی یہ قلعہ اس لیے فتح نہیں ہو رہا تھا کہ اس بزرگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قلعے کی حفاظت فرما رہے تھے۔ جب یہ یہاں سے منتقل ہو گیا، اٹھ گیا، تو اس کا قلعہ فتح ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ بہت سارے نیک لوگوں کے اچھے اثرات دور تک مرتب فرماتے ہیں، نیکیوں کے ہمیشہ اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے، آگے فرمایا وَنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ، ہم تم ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم تم پہ ایسے لعنت کریں جیسے ہم نے ہفتے والوں پہ لعنت کی۔ اور یہ واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا۔ انہوں نے ہفتے کے دن انہوں نے ہیلے بہانے لگائے مولویوں کی طرح۔ کیا کیا کہ وہ ایک مائی تھی نا، مولویوں کے نام پہ یاد آ گیا، ایک مائی تھی، مائی کوفے کے بازار میں بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میری گدڑی گم ہو گئی، میری گدڑی گم ہو گئی، لیکن یا اللہ کسی مولوی کو نہ ملے، کسی مولوی کو نہ ملے۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی، ایک تیرے جو تھیلی گم ہوئی ہے پیسوں کی
وہ اوپر سے تو کہہ رہی ہے کہ گم ہو گئی اور اوپر سے کہہ رہی ہے مولوی کو نہ ملی۔ اس نے کہا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر کسی اور کو تھیلی مل گئی تو وہ میرے پاس آ جائے گی، اگر کسی مولوی کو مل گئی تو وہ ہیلے بہانے سے حلال کر لے گا، نہ اس دنیا میں ملے گی نہ آخرت میں ملے گی، ہیلے بہانے۔ اب انہوں نے کیا ہیلا بہانہ کیا کہ ہفتے کے دن مچھلی جب دریا میں آتی، مچھلیاں بہت آتی ہیں، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، بات یاد رکھنا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی حکم سے منع کرتے ہیں نا، اسی وقت انسان کے پاس نماز کا وقت ہوگا، گھاگ آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے کہ اب دیکھو 10-11 بندوں کو چھوڑ کے جاتا ہے میری طرف، سارا دن مکھیاں مار رہا ہے، کوئی گاگ نہیں آ رہا۔ اب نماز کا وقت آیا، وہ ایسے لشکر کے لشکر، جھنڈ کے جھنڈ آ جاتے ہیں۔ اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے، ان کو چھوڑوں ادھر ہوں۔ اب بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی، اور قرآن کہتا ہے کہ ہفتے کے دن مچھلی دریا کی سطح پہ آ جاتی، مچھلی نظر آتی۔ اب مچھیرے تھے، منہ میں پانی آتا، کیا کریں؟ انہوں نے دریا کے اندر سے کھالیاں بنا کے نا، ایسے کھالی بناتے، ساری مچھلی کھالی میں آ جاتی، پیچھے بند لگا کے بند کر دیتے، ہفتے کو نہ پکڑتے، جا کے اتوار کو پکڑ لیتے اور کہتے دیکھو یا اللہ ہم نے ہفتے کو تھوڑی پکڑی، ہم نے تو اتوار کو پکڑی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم میں ہیلے بہانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا؟ ان لوگوں سے، ان کے آپس میں ساتھیوں نے ان کو منع کیا کہ بھئی ایسا نہ کرو، اللہ کا تم پہ عذاب آ جائے گا۔ کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ان کی مرضی کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے، کرتے رہیں۔ تو کہتے ہیں وہ جو ہے نا، جب دیکھا کہ رات کو سوئے، صبح کو اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو نوجوان تھے ان کو بندروں کی شکل میں اور بوڑھوں کو خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہ قردہ عربی میں بندر کو کہتے ہیں، کہ ہم نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا کہ اللہ کے حکم کے اندر رد و بدل کرتے۔ فرمایا تم توبہ کر لو، ورنہ جس طرح تمہارے آباء و اجداد پر ہم نے لعنت۔ اور یہ بات بھی کہہ دوں کہ یہ جو آج کل بندر ہے نا، یہ وہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی بندر اصل میں انسان تھا، یہ بھی بیوقوف لوگ ہیں۔ بندر اصل میں انسان تھا، کوئی کہتا ہے انسان اصل میں بندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنی آدم بنایا، وہ ڈارون ایسا بیوقوف تھا، وہ کہتا ہے انسان پہلے بندر تھا، ترقی کرتے کرتے انسان بن گیا۔ اور کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ بندر وہی ہے جو بنی اسرائیل والے، وہ بندر بنے 3 دن بعد اللہ نے ان کو ختم کر دیا، ان کی نسل مٹ گئی۔ یہ بندر اللہ کی مخلوق ہیں باقاعدہ، یہ کوئی معذب اور بنو اسرائیل کے عذاب شدہ بندر نہیں ہیں۔ تو فرمایا یا ہم ان پہ لعنت کریں گے جیسے کہ ہم نے ہفتے والوں پہ لعنت کی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ہو کے رہے گا۔ جو چیز اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتی ہے، ساری دنیا کے اندر اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اللہ جل جلالہ جو کچھ کہا سنا گیا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔